میں معراج ربانی آپ کا ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پر۔ اگر آپ بی پی ایس سی ٹی آر ای 4 یا بہار اسٹیٹ اردو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو نہایت ہی مفید و مددگار ثابت ہونے والا ہے، چونکہ اس ویڈیو میں اردو ادب کے معروضی سوالات لایا ہوں اور آپ کے ایگزامز کے نظریے سے بہت ہی اہم اور خاص ہوگا، اور یہ تمام سوالات جو ہے این سی آر ٹی بیسڈ ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اور اس سے پہلے میں نے کئی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل فیکٹس اکیڈمی پہ ڈال چکا ہوں، اگر آپ ان کو نہیں دیکھے ہیں تو ضرور دیکھ لیجئے۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسن خان کی کتاب کا نام بتائیے۔ کیا نقوش سلیمانی ہے، یا پنجاب میں اردو ہے، یا مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے، یا داستان زبان اردو ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسن خان کی کتاب جو ہے وہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ادبی نثر کا پہلا نمونہ کون سا ہے؟ کیا نو طرز مرصع ہے، یا پھر باغ و بہار ہے، یا سبرس ہے، یا رانی کیتکی کی کہانی ہے؟ تو ادبی نثر کا پہلا نمونہ جو ہے وہ سبرس کو مانا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ کیا 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے، یا 3 ادوار میں، یا 4 ادوار میں، یا 5 ادوار میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو جو ہے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ کیا 3 بولیاں ہیں، یا 4 بولیاں ہیں، یا 5 ہیں، یا 6 ہیں؟ تو مغربی ہند کی جو ہے وہ ٹوٹل 5 بولیاں ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اندر سبھا کا تعلق ادب کے کس صنف سے ہے؟ کیا مثنوی سے ہے، یا مختصر افسانہ سے ہے، یا ناول سے ہے، یا ڈرامہ سے ہے؟ تو اندر سبھا کا تعلق جو ہے وہ ڈرامہ سے ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ناول لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ کیا خواجہ احمد عباس ہیں، یا حیات اللہ انصاری ہیں، یا کرشن چندر ہیں، یا عصمت چغتائی ہیں؟ تو ناول لہو کے پھول کے جو مصنف ہیں وہ ہیں حیات اللہ انصاری، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے جو کہ 7 نمبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقبال کے وہ کون سے استاذ تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ کیا داغ دہلوی تھے، یا محمد حسین آزاد تھے، یا حالی تھے، یا میر حسن تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ علامہ اقبال کے میر حسن جو ہے ایسے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ کیا ولی کے بارے میں پایا جاتا ہے، یا غالب کے، یا میر درد کے، یا میر تقی میر کے؟ تو ولی کے بارے میں جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے ان کے وطن کے بارے میں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 9 نمبر کہ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ کیا داستان کو کہا جاتا ہے، یا انشائیہ کو، یا مختصر افسانہ کو، یا رپورتاژ کو؟ تو انشائیہ کو جو ہے دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو شعراء کا اولین تذکرہ کون سا ہے؟ کیا نکات الشعراء ہے، یا گلشن بخار ہے، یا آب حیات ہے، یا طبقات الشعراء ہے؟ تو اردو شعراء کا جو ہے اولین تذکرہ جو ہے وہ نکات الشعراء کو مانا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ کیا ہماری شاعری اس میں ملتی ہے، یا تنقیدی جائزے اس میں ملتی ہے، یا شعر العجم میں ملتی ہے، یا مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ مقدمہ شعر و شاعری ایک ایسی کتاب ہے جس میں اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث ملتی ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ معاصر ادب کے پیشرو کا مصنف کون ہیں؟ کیا احتشام حسین ہیں، یا کلیم الدین احمد ہیں، یا محمد حسن ہیں، یا آل احمد سرور ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ معاصر ادب کے پیشرو جو ہیں وہ محمد حسن ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں عمل میں آیا؟
کیا 1825 عیسوی میں آیا یا 1870 میں یا 1872 میں یا 1874 میں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا جو ہے وہ 1870 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صحیح جوڑ کی جو ہے نشاندہی کرنی ہے کہ صحیح جوڑ کیا ہوگی؟ کیا ایسی بلندی ایسی پستی جیلانی بانو کی ہے، یا پھر ایوان غزل جو ہے کرشن چندر کا ہے، یا گردش رنگو چمن یا قرۃ العین حیدر کا ہے، یا شکست عزیز احمد کا ہے؟ یہ چاروں آپشن میں سے جو ہے صحیح جوڑ کون سی ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ گردش رنگو چمن جو ہے یہ قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔ صحیح بات ہے، باقی یہ جو ہے یہ تینوں یہ صحیح نہیں ہیں اور آپ کو صحیح بتانا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دکنی شعراء میں موضوعات کا تنوع کس کے پاس زیادہ ہے؟ کیا ولی کے پاس زیادہ ہے، یا غواصی کے پاس ہے، یا نصرتی کے پاس زیادہ ہے، یا محمد قلی قطب شاہ کے پاس زیادہ ہے؟ تو دکنی شعراء میں جو ہے موضوعات کا تنوع سب سے زیادہ محمد قلی قطب شاہ کے پاس ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قدیم اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جسے حاسدوں نے شہید کر دیا؟ کیا ابن نشاطی ہیں، یا نصرتی ہیں، یا مقیمی ہیں، یا جنیدی ہیں؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ نصرتی ایسے شاعر ہیں جن کو جو ہے حاسدوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام کیا ہے؟ کیا ولی محمد ہے، یا محمد ولی ہے، یا محمد علی ہے، یا محمد تقی ہے؟ تو یہ بہت مشہور سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے آپ خود کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سیاہ حاشیے کا مصنف کون ہے؟ کیا کرشن چندر ہیں، یا پریم چند ہیں، یا سعادت حسن منٹو ہیں، یا راجندر سنگھ بیدی ہیں؟ تو سیاہ حاشیے کے جو مصنف ہیں وہ ہیں سعادت حسن منٹو، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ شاہین کا استعارہ کس شاعر کے نے جو ہے استعمال کیا؟ کیا مجاز نے استعمال کیا، یا علی سردار جعفری نے، یا فیض احمد فیض نے، یا علامہ اقبال نے؟ تو شاہین کا استعارہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے استعمال کیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم ہوا؟ کیا 1790 عیسوی میں قائم ہوا، یا پھر 1798 میں، یا 1800 عیسوی میں، یا 1804 عیسوی میں؟ تو فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ 1800 عیسوی میں جو ہے قائم کیا گیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، اور یہ کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ اور فورٹ ولیم کالج کو کب بند کیا گیا تھا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میر انیس کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ کیا بانی تھا، یا ہنسی تھا، یا معانی تھا، یا حسرت تھا؟ تو میر انیس کا جو ہے ابتدائی تخلص ہنسی تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار جو ہے شائع ہوا تھا؟ کیا اودھ اخبار میں ہوا تھا، یا تہذیب الاخلاق میں، یا خیر خواہ ہند میں، یا جامع جہاں نما میں؟ تو فسانہ آزاد جو ہے وہ اودھ اخبار میں جو ہے قسط وار شائع ہوا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ان میں رزمیہ مثنوی کون سی ہے؟ کیا خواب و خیال ہے، یا گلشن عشق ہے، یا سیف الملوک و بدیع الجمال ہے، یا علی نامہ ہے؟ تو ان میں رزمیہ مثنوی جو ہے وہ علی نامہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ رزمیہ مثنوی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مثنوی جس میں جنگ و جدل اور قتل و قتال کے بارے میں جو ہے کہانی لکھی گئی ہو، اور اس مثنوی میں جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہو، اس کو رزمیہ مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو علی نامہ جو ہے یہ جنگ کے اوپر جو ہے اس کی کہانی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے 24 نمبر، وہ یہ ہے کہ صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ یہ کچھ تصنیف دیا گیا ہے، کچھ کتاب کا نام دیا گیا ہے، اور آپ کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی گئی تھی، پھر کون سی لکھی گئی، پھر کون سی لکھی گئی، اس طریقے سے آپ کو زمانی ترتیب بتانی ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے سبرس کو لکھا گیا، پھر باغ و بہار کو، پھر فسانہ عجائب کو، اس کے بعد فسانہ آزاد کو۔ تو اس اعتبار سے جو ہے آپشن سی صحیح ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے
کہ شعر مکمل کرنا ہے. ایک شعر دیا گیا ہے جو کہ ادھورا ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے. ایک مصرع ہے اور دوسرا مصرع کو جو ہے تلاش کرنا ہے. اور شعر یہ ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، اور اس کا جو ہے بتانا ہے کہ کیا ہوگا. تو اس کا دوسرا مصرع یہ ہوگا کہ ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس کو ملاتے ہیں تو شعر مکمل ہو جائے گا. تو اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا. تو ساتھیوں یہ تھے کل 25 سوالات. امید ہے آپ کو بہتر لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اگر ابھی تک کے نہیں کیے ہیں تو ضرور کر لیجیے، اور اپنے تمام ساتھیوں تک کے شیئر کر دیجیے. شکریہ، تھینک یو.